سورت یاسین۔ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں کیا گیا تھا خبردار کریں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسے اکثر پر بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کو مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، رسولوں کے پیچھے چلو، کیونکہ یہ وہ ہیں جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس کی پرستش کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکتے ہیں۔ تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو تم بھی میری بات مان لو۔ جب اس شخص کو قتل کر دیا گیا اسے حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، پھر وہ بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی، یعنی یہ بات اس نے قتل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کی صورت میں کہی کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں داخل فرمایا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ تو صرف ایک دھماکہ تھا، سو وہ اس سے اچانک بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور سب کے سب ہمارے روبرو ایک دن حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے بے جان زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا جس کو یہ کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے جب اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا حساب ہے۔ چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ ان کو بچایا جا سکے۔ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ایک خاص مدت تک فائدے میں رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو انجام تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی جو بھی نشانی آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی غلطی پر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو یہ قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گا کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ ہی یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ارے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا کر اٹھا دیا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ صرف ایک ہی زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مزوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا، اور گناہگاروں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی رہی۔ سو جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے انہیں یعنی پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ ہی وہ ان کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے، اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان سب کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان سب میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟
اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد مل جائے، پر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ یعنی ان کے معبود ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ ان سے کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس میں سے آگ نکالتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بہت ماہر پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔